حدیث کا انکار کیا یہ صرف ایک رائے ہے یا ایمان کے لیے خطرہ؟ حقیقت جان کر آپ چونک جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک منکرین حدیث کی مذمت۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 7596۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص تک میری کوئی حدیث پہنچے اور وہ اسے جٹلا دے تو اس نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث بیان کرنے والے تینوں کی تکذیب کی۔ اس ارشاد میں احادیث نبویہ کی اہمیت بیان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام وحی الہی ہے، اس لیے حدیث کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے۔ حدیث ضعیف سے اگرچہ عقائد اور فرائض اور واجبات ثابت نہیں ہوتے، لیکن وہ قواعد شریعت کے مطابق ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ضعیف کہہ کے حدیث کا مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ حدیث ہمیں احادیث نبویہ کی عظمت اور انکار حدیث کی سنگینی کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص تک میری کوئی حدیث پہنچے اور وہ اسے جٹلا دے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث بیان کرنے والے تینوں کی تکذیب کی۔ یہ ارشاد ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ حدیث صرف ایک عام بات نہیں بلکہ دین کا بنیادی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث کو رد کرنا در حقیقت دین کے ایک اہم ستون کو رد کرنا ہے۔ اسلام میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث بھی شریعت کا ماخذ ہے۔ قرآن ہمیں اصول دیتا ہے اور حدیث ان اصولوں کی وضاحت اور عملی شکل بیان کرتی ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر عبادات کی تفصیل سمجھنا ممکن نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حدیث کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ بعض احادیث صحیح ہوتی ہیں، بعض حسن اور بعض ضعیف۔ ضعیف حدیث سے عقائد یا فرض احکام ثابت نہیں کیے جاتے، لیکن اگر وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کسی بھی حدیث کا مذاق اڑانا یا اسے حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہمیں دین کو احترام، تحقیق اور اعتدال کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ نہ اندھا انکار کریں اور نہ بغیر علم کے بات کریں، بلکہ اہل علم کی رہنمائی میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہدایت کا روشن چراغ ہے۔ اس کا احترام، اس پر ایمان اور اس کی پیروی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔